لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آج انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں گے. اور واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک ایسا سانحہ ہے اور یہ ایک ایسا ظلم ہے جو تاریخ اسلامی پہ لکھا ہوا ہے، تاریخ اسلامی کا حصہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو تکلیف ایک مسلمان کے دل میں آتی ہے اس سے کوئی مفر نہیں. ہمارے یہاں ایک رجحان یہ ہے کہ چونکہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا غم منانے کے حوالے سے وہ بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، ایسے طور طریقے سے غم حسین مناتے ہیں جو شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. تو اس کے رد عمل میں شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ گویا ہم اس سانحے کو سانحہ ہی نہ سمجھیں، اور جو ظلم ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ وہ گویا ظلم ہی نہیں ہے. اس حوالے سے میں اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کے ساتھ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ جو کتاب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی حقبۃ من التاریخ، اس کے اندر جو اس کے مؤلف ہیں انہوں نے اس بات کے اوپر پورا زور لگایا ہے، پوری کوشش کی ہے کہ تمام جو تاریخی روایات ہیں اس میں سے صرف صحیح روایات جو ہیں وہ نقل کی جائیں اور کوئی ایسی چیز بیچ میں نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ اس کتاب میں شامل کی جائے جو تاریخی اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، اوتھینٹسٹی کے حوالے سے ضعیف ہو. تو اسی کی بنیاد بنا کے انشاءاللہ جو مستند ترین پس منظر ہے اور واقعہ ہے اس کو اجمالاً انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کو ذکر کریں گے، اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ اس سے ہم نے اب کیا سیکھنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے. تو پہلے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ خلافت النبوتی 30 سنہ ثم یؤتی اللہ ملکہ لمن یشاء، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی خلافت 30 سال تک کے لیے مقرر کی ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز پہ مسلمانوں کی ریاست کو چلا رہے تھے اسی طرز پہ مسلمانوں کی ریاست کو چلایا جائے گا. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ دے دے گا. تو یہ 30 سال جو ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 2.25 سال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 10 سال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 12.5 سال اور 4.5 سال تقریباً 12.25 سال 4.5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 6 ماہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. یہاں پہ آ کے سیدنا حسن نے جو حکومت سپرد کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ تھی 41ویں ہجری میں ربیع الاول میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11ویں ہجری ربیع الاول میں ہوا تھا. تو اس طرح سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چھوڑنے کے ساتھ ہی یہ خلافت کا مکمل خلافت راشدہ کا دور مکمل ہو گیا تھا. اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ اسلام کی ترویج، اسلام کی اشاعت، مسلمانوں کی بہبود اور مسلمانوں کی جو فتوحات ہیں اس کے حوالے سے شاندار. آپ کی بہت ساری خدمات ہیں، لیکن بہرحال یہ بادشاہت کا دور تھا، یہ خلافت کا دور نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے.
اور اسی کا مصداق یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان سے نہیں تھے، ان کے بیٹے نہیں تھے، ان کے بھائی نہیں تھے، تو انہوں نے مسلمانوں سے پہلے مشورہ کیا، شورا والوں سے مشورہ کیا کہ یہ معاملہ آپ کے سپرد کر دوں یا میں اپنے تئیں جس کو زیادہ مناسب سمجھتا ہوں اس کے سپرد کر دوں حکومت کو۔ تو لوگوں نے یہی رائے دی کہ آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اس کو نومینیٹ کر دیں۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت جو ہے وہ نومینیٹ کر دیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سب کا اس پہ اتفاق ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوگی۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو زخمی کیا گیا اور ان کی شہادت قریب تھی تو انہوں نے بھی 6 لوگوں کو نومینیٹ کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو چن لینا، اور اپنے بیٹے کو اس مجلس شورا کا حصہ تو بنایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ کہا ساتھ ہی تاکید فرما دی کہ ان کو خلافت نہ دی جائے، اور وہ اسی بات کی احتیاط کرنا چاہ رہے تھے۔ یقیناً ایک تو ان سے افضل موجود تھے، دوسرا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بادشاہت کے طرز پہ خاندان میں آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ تمام اس وقت مدینہ منورہ میں جو مسلمان صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اور ان کی بیعت ہوئی۔ اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت بھی ان کو جو خلافت ملی وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منصوص نہیں تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں فرمایا تھا کہ میرے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لے۔ تو اس کے علاوہ جو سادگی تھی ان حضرات کی حکمرانی میں اور جو طرز زندگی تھا وہ بادشاہوں والا نہیں تھا بلکہ خلفاء والا تھا۔ اس میں سادگی تھی، اس میں زہد تھا، اس میں للہیت تھی، اس میں دنیا سے بے رغبتی تھی، اس میں بادشاہوں والا شان و شوکت اور جاہ و جلال نہیں اپنایا گیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو جو ہے جانشین مقرر کیا۔ اب یزید کے حوالے سے بہت ساری آپ یہ کہہ لیں کہ یعنی کم سے کم بھی آپ یہ کہیں کہ افواہیں تھیں کہ وہ بندہ نماز پہ سستی کرتا تھا اور شراب کا عادی تھا۔ یعنی محمد بن حنفیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یزید میں یہ خامیاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ادھر اس سے ملا ہوں اور اس کے پاس رہ کے آیا ہوں، اس میں یہ خامیاں نہیں ہیں، میں نے اس کو نماز کا بھی پابند دیکھا ہے اور میں نے اس کو شراب کا عادی بھی نہیں پایا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک آپ اس کے سامنے تھے تو انہوں نے آپ کو دکھانے کے لیے ایسا کیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس بات کا تو جو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بات تاریخ کی روایات میں ملتی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ روایات ضعیف ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کا کوئی ایلیگیشن تھا نہیں، یا یہ بات اس وقت جو ہے یہ ایلیگیشن جو ہیں وہ سرکولیٹڈ نہیں تھے۔ یعنی یہ تو صحیح روایت میں بات آتی ہے نا، محمد حنفیہ نے کہا کہ میں وہاں کچھ دن رہا ہوں اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی، تو بہرحال ایلیگیشنز تھے۔ تو جب یہ ہوا اس طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو یزید نے اپنے والیوں کے ذریعے اپنی بیعت لینے کا اعلان کیا۔ مدینہ منورہ میں جو بنو امیہ کا والی تھا اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا کہ آپ بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اس کو خلیفہ مان لیں۔ تو انہوں نے اسی وجہ سے تردد کیا کہ وہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور تھیں کہ وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کو کسی ایسے بندے کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ دونوں حضرات مہلت دی انہوں نے، اور یہ لوگ وہاں سے نکل کے مدینہ منورہ سے نکل کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ ویسے بھی حج کے دن تھے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حضرات جو ہیں مکہ مکرمہ آ گئے۔ اس بات کی جب اطلاع ملی کوفہ والوں کو، کوفہ والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی شیعان علی کہتے تھے، یعنی ہم علی والے ہیں، علی کی طرف والے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی ہم پچھلی جو کلاسز ہوئی ہیں ان میں بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس گروہ کے اندر بڑے مختلف قسم کے لوگ موجود تھے۔
ایک تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی انہی میں شامل ہو گئے تھے. پھر اسی گروہ کے اندر بہت لوگ ایسے بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ غلو کرنے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بہت زیادہ بڑھانے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں دعا شریک کرتے تھے. ایک نے تو نعرہ لگایا تھا، عبداللہ بن سبا نے کہا کہ نعوذ باللہ علی ہی اللہ ہے. یہ اسماعیلی جو آج کل ہیں ہمارے یہاں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ شرک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کو سزا دی تھی، اور ایسے بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں کو ان میں سے بعض کو جلوا دیا تھا. اور اسی طرح سے بعض لوگ ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جو خوارج ہو گئے تھے، اور جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا، دونوں کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ نعوذ باللہ دونوں کافر ہو گئے، نعوذ باللہ. اور ان کے خلاف جنگ بھی ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ لڑائی بھی کی تھی. تو یہ جو کوفہ والے تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، ان لوگوں کے ہاں وفا کا بڑا فقدان تھا. یہ لوگ وفادار نہیں تھے. ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہ کر کے، بیعت کے بغیر ہی تشریف لے گئے مکہ مکرمہ. اور اب کیا ہوا کہ جیسے انہیں اطلاع ملی کوفہ والوں کو، اور کوفہ والوں کی تاریخ اس طرح سے رہی کہ حضرت علی ان سے بڑا تنگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے تھے کہ تم لوگ مجھ سے دین کا علم سیکھ لو، مجھ سے سوال کیا کرو، دین سیکھا کرو. اور یہ لوگ بس دین کے معاملے میں سست تھے اور فتوے دینے میں تیز تھے، اور بس ان کا یہی تھا کہ یہ جو صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے یہ ختم نہ ہو. اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ناخوش گئے ان سے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے راضی نہیں تھے. اسی وجہ سے انہوں نے تنازل اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ رہ کے تو میں نے ہمیشہ اسی انتشار میں پڑے رہنا ہے کہ یہ لڑائی کرواتے رہیں گے شام والوں کے ساتھ، اور استحکام کی طرف نہیں آئیں گے. اور نہ خود یہ لوگ اتنے اہل ہیں کہ میں ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلاؤں یا اسلام کی نشر و اشاعت میں یہ لوگ میرا دست و بازو بنے. تو انہوں نے خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنے میں ہی عافیت سمجھی، مسلمانوں کی بھی اور امت کی بھی اور اسلام کی نشر و اشاعت کی بھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پھر ان لوگوں نے جب انہوں نے صلح کر لی تو برا بلا کا اور بڑا بدتمیزی کی، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور اب جب انہیں پتہ لگا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور آپ تشریف لے آئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ان لوگوں نے خطوط لکھنا شروع کر دی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنا شروع کر دی ہے کہ آپ آئیں، آپ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، آپ کی ہم بیعت کریں گے اور آپ ہمیں دین سکھائیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نانا کا دین آپ کے ہاتھوں محفوظ ہو جائے اور آپ سے ہم دین سیکھیں اور اسلام کی خدمت ہو. اب یہ وہ ساری باتیں کر رہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان خلافت کے پہ قائل کرنے کے لیے. حالانکہ اس سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کے اوپر تو تحفظ تھا ان کو کہ وہ اس کی بیعت نہیں کر رہے تھے، لیکن ابھی خود اعلان خلافت نہیں کیا تھا. لیکن ان لوگوں کو پھر موقع ملا کہ شاید ہم پھر وزیر بن جائیں، شاید پھر ہمیں جو ہے ہمارے ہاں منتقل ہو جائے خلافت اور اس کے فوائد پھر ہمیں نصیب ہوں. تو انہوں نے یہ خطوط اتنی زیادہ کثرت سے لکھے کہ تقریباً کچھ ہی عرصے میں 500 کے قریب خطوط سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے. اور اس میں اسی طرح کی ایموشنل بلیک میلنگ کہ جی آپ دین سکھائیں، آپ جو ہے مسلمانوں کو ایسے نہ چھوڑیں، اور یزید ایسا ہے ویسا ہے اور آپ اس کے مستحق ہیں، اور آپ جو ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ آئیں. اور صحابہ جو ہیں جو مکہ والے تھے، وہ جو آس پاس صحابہ تھے جو جانتے تھے ان لوگوں کی خصلت کو، وہ انہیں بتا رہے تھے کہ یہ لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کے ساتھ یہ جو ہے کوئی اسی طرح کسی پہلو پیمان ان کے ساتھ نہ کریں، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. یہ واقعہ ہوا، اور اس پس منظر میں ان کے پاس جب خطوط آئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسب یہ سمجھا کہ میں اس بات کی تحقیق کر لوں خود کوفہ کسی کو بھیج کے. تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل، اچھا ایک بیچ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدھا گھنٹہ ہو جائے نا، تقریباً 29 ہو جائیں اس کلاس کو شروع ہوئے ہوئے، جو ہمارا ریکارڈنگ کا ٹائم ہے یا کلاس کا ٹائم ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں یہ کلاس لنک ختم کر کے نیا لنک شیئر کروں گا.
اگر ہم نے پورے 40 منٹ تک چلے گئے تو پھر وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ لنک میں پھر 9 منٹ اور ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو کائنڈلی آپ میں سے کوئی مجھے یاد کروا دیجیے گا کہ میں اس وقت کلاس ختم کر کے نیا لنک شیئر کر دوں. اور بیچ میں کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ اپنا مائک آن کر کے کر سکتے ہیں, یا کوئی بات پوچھنی ہو یا میری بات اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل بن ابی طالب, یعنی حضرت علی کے جو بھائی تھے عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بیٹے تھے مسلم, ان کو کوفہ بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ کوفہ والے جو اتنا بلا رہے ہیں تو ان کے ان دعووں کی حقیقت کیا ہے, وہ کیا مجھے وہاں پہ استقبال کریں گے, کیا وہ اس قابل ہیں, کیا ان کی فوج ان کا لشکر میرے ساتھ کھڑا ہوگا, کیا وہ جب وہاں پہ خلافت کا اعلان کریں گے تو ہمارے پاس وہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے کہ ہم پھر اگر یزید نے بغاوت کی تو مقابلہ کر پائیں. یعنی وہ ساری صورتحال کو دیکھنے کے لیے, اور کیا واقعی کوفہ والے اپنے ان دعووں میں ان خطوط میں سچے ہیں, کیا انہیں واقعی تڑپ ہے کہ اسلام جو ہے یہاں پہ پھیلے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے خلیفہ بنے اور وہ آ کے ہماری قیادت کریں. اس سب کو ویریفائی کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا. مسلم بن عقیل جب وہاں گئے تو ہانی بن عروہ ایک شخص ہیں, وہ مسلمان تھے اور بڑے ان کے خیر خواہ تھے, ان کے گھر پہ سیدنا مسلم بن عقیل نے قیام کیا, اور وہاں پہ آپ نے لوگوں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کی خلافت کے حوالے سے بیعت لینا شروع کر دی. اور کوفہ والوں نے آہستہ آہستہ, شروع میں کچھ لوگ آئے, پھر بڑھتے گئے لوگ, اور بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر بیعت کر لی. اس پہ یہ بات جب معاملہ شروع ہوا نا, تو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا بنو امیہ کی طرف سے نعمان بن بشیر. نعمان بن بشیر جو تھے یہ اس وقت گورنر تھے. ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل آئے ہیں اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لے رہے ہیں, تو اس نے اس خبر کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا, بلکہ خاموشی, صرف نظر کر لیا, خاموشی اختیار کی. اور یہ بات جب آگے ان کے دربار سے آگے پہنچی یزید کو, تو اس نے جو بصرہ کا گورنر تھا نا, عبید اللہ بن زیاد, اس کو بھیجا کوفہ میں اور کہا کہ تم یہ دونوں صوبے اب تمہارے انڈر ہیں, اور تم نے اب یہ اس طرح سے وہاں پہ مسلم بن عقیل نے بیعت لینا شروع کی ہے, تو تم نے اس کو ناکام بنانا ہے اور اس کو تم نے روکنا ہے. تو عبید اللہ بن زیاد آیا, اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا, اور وہ جب نقاب اوڑھ کے اور جیسے منہ پہ کپڑا باندھ کے جب گزرا نا ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ, بعض لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ مکہ مکرمہ سے تشریف لے آئے. تو وہ بازار سے گزر رہا تھا, تو اس راستے میں تھوڑا سا دستہ اس کے ساتھ تھا چھوٹا سا, وہ لوگوں کو سلام کرتا تھا, تو لوگ سمجھتے تھے کہ امام حسین ہے, تو جواب کیا دیتے تھے, مرحبا بابن بنت رسول اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو مرحبا کہتے ہیں, ہم ویلکم کرتے ہیں, اور وعلیکم السلام کہتے ہیں, اور انہیں گویا لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. پھر وہ گیا اور جا کے جو گورنر کا قلعہ تھا اس میں بیٹھ گیا, اور اس نے اپنا ایک بندہ تیار کیا. اس نے کہا کہ تم نے جا کے چیک کرنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے مسلم بن عقیل, اور ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل کیا کر رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ تم جا کے کہنا کہ میں یہ 300 دینار لے کے آیا ہوں, اور ساتھ میں بیعت کرتا ہوں, اور میں مدد کروں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے, اور ان کے لشکر کا حصہ بنوں گا. اس طرح سے جا کے نا تم نے ان سے ذرا دوستی کرنی ہے اور باتیں معلوم کرنی. وہ بندہ آیا اور اس نے آ کے اسی طرح سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی, اور اس طرح سے وہ 300 دینار بھی دیے, اور کہا کہ جی ہم اس طرح کریں گے, ایسے کریں گے. تو اس طرح سے اس کو اندر کی خبریں پتہ لگنا شروع ہو گئی. وہ 2-3 دن تک اس طرح آتا رہا, اور جا کے پھر اس نے جا کے عبید اللہ کو یہ ساری بات بتا کہ ایسے ایسے ہو رہے ہیں. انہوں نے کسی بہانے سے ہانی بن عروہ کو بلوایا, اور اس کو پکڑ کے وہ لے گئے عبید اللہ بن زیاد کے پاس, اور وہاں جا کے اس کو مارنے کی, ہانی بن عروہ جو تھے ان کو مارنے کی کوشش کی. اس بات کا جب پتہ لگا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس طرح سے ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا ہے, تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4000 کوفیوں کا لشکر لے کے عبید اللہ بن زیاد کے وہ جو ہاؤس تھا, گورنر ہاؤس کہہ لیں آپ یا قلعہ کہہ لیں, اس کو جا کے انہوں نے اس کو محاصرہ کر لیا. اب یہ لوگ بیعت کر چکے تھے, 4000 کا لشکر تھا, اور وہ ایک طرح سے محصور ہو گیا اندر. اب اس نے کیا کیا کہ اس وقت اس کے دربار میں جو کوفہ کے بااثر لوگ موجود تھے,
جس طرح ہوتا ہے عام طور پہ اس طرح کے درباروں میں. تو اس نے جا کے ایک تو اس نے لالچ دینا شروع کر دی. عبید اللہ نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اتنے اتنے پیسے دوں گا, ان لوگوں کو دفاع کرو, یعنی ان لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ, تتر بتر کرو, ان لوگوں سے ہماری جان چھڑواؤ. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر شام کا لشکر آ رہا ہے تو تم لوگوں کا میں سے کوئی نہیں بچے گا, اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ ایسے ڈرپوک لوگ تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نکلتے تھے اور جو جس کا کوئی جو واقف کار ہوتا تھا اس کو پکڑتے تھے, ڈرا دھمکا کے یا بہلا پھسلا کے اس کو لے جاتے تھے وہاں سے. کوئی ماں آتی تھی اپنا بیٹا لے جاتی تھی, کوئی بھائی اپنے بھائی کو لے جاتا تھا, کوئی والد اپنے بیٹے کو لے جاتا تھا. یعنی یہ دوپہر کے وقت یہ محاصرہ ہوا اور مغرب کے وقت تک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 30 لوگ رہ گئے. اور آہستہ آہستہ رات جیسی ڈھلی اندھیرا ہوا تو یہ 30 لوگ بھی چھوڑ گئے, اور مسلم بن عقیل ادھر عبید اللہ بن زیاد کے جو قلعے کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا تھا اور خیمے لگائے تھے ادھر اکیلے رہ گئے. سارے کوفہ والے چھوڑ گئے, سارے کے سارے چھوڑ گئے. جب انہوں نے اندازہ ہوا کہ یہ اندھیرے کے دوران وہ سارے نکل گئے ہیں تو یہ مسلم بن عقیل بھی تشریف لائے, واپس نکلے وہاں سے, اور ایک گھر میں انہوں نے پناہ لی. اور لیکن بہرحال وہ پیچھے سے عبید اللہ کے بندے آئے ہوئے اور وہ ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کو جا کے اس کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا. اب یہ وفات تھی کوفہ والوں کی, اتنے خط اور لکھے اور اتنے انہوں نے باتیں اور اتنے دعوے اور اتنی بیعت, اور ابھی محاصرے کے دوران ہی, ابھی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی, کوئی یعنی کوئی جان کا خطرہ بھی نہیں ہے, اور باہر سے بھاگ گئے سارے. تو اس صورت میں جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح پکڑ لیا تو انہوں نے اس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب تمہیں مار دیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے مار دینا, لیکن مجھے وصیت کرنے دو. انہوں نے کہا کیا وصیت کرنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کسی ایک بندے کو وہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دل کی بات. تو انہوں نے اس دربار میں دیکھا تو ان کو نظر آیا عمر بن سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, ان کے بیٹے عمر وہاں موجود تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ اس کو سائڈ پہ لے گئے ایک طرف اور جا کے اس سے کہا کہ میرا ایک کام کر دو, میں تو شہید ہو جاؤں گا, تم نے صرف ایک پیغام پہنچا دینا ہے میرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کوفہ نہ آئے. کوفہ والے ان کو چھوڑ چکے ہیں. کوفہ والوں نے شروع میں تو میں نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگوں نے, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ یہاں پہ آپ کو لوگ ملیں گے جو آپ کی سپورٹ کریں گے, جو آپ کی حفاظت کریں گے, جو آپ کا خیال کریں گے, آپ کا لشکر بنیں گے. لیکن یہ سارے تو چھوڑ گئے ہیں, تو ان تک میرا پیغام پہنچا دو کہ اب کوفہ نہ آئے. کوفہ والے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کے سہارے یہاں پہ آ جائیں, یا آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس طرح انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو یہ پیغام انہوں نے عمر بن سعد کو دیا اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جو پیغام پہنچا تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ یہ تھا کہ کوفہ والوں نے بیعت کر لی ہے اور یہ آپ کی حمایت میں کھڑے ہیں اور آپ تشریف لے آئیں. تو وہ سیدنا امام حسین جو ہیں یوم الترویہ کو 8ویں ذی الحج کو مکہ مکرمہ سے اپنے خاندان والوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑے تھے, اور یہ 9ویں ذی الحج کو عرفات کے دن ان کی شہادت ہوئی مسلم بن عقیل کی. اور اس کے بعد پھر عمر بن سعد جو تھے انہوں نے ایک بندہ بھیجا, سب بھیجا امام حسین کی طرف کہ ان کو جا کے بتا دیا جائے کہ مسلم بن عقیل ایسے ایسے کہتے ہیں. اس دوران مکہ مکرمہ میں جب امام حسین نکل رہے تھے کوفہ کے لیے تو بہت سارے صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چچا زاد بھائی بھی تھے, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تھے در کوفہ میں. اور جب آپ کو یاد ہوگا ہم نے جنگ صفین کے بارے میں جب پڑھا تھا تو یہ اس میں سپہ سالار بھی تھے, بلکہ امام حسین رضی اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو یہ ان کے بھی سپہ سالار تھے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. لیکن یہ بات تھی پرانی, تقریباً 20 سال پرانی, یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت سے پہلے کی بات تھی. اور ان کو بھی یہ اندازہ تھا کہ کوفہ والے کیسے لوگ ہیں. انہوں نے بھی آ کے سمجھایا کہ کوفہ والے اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان پہ اعتبار کر کے جو ہے جائیں. امام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے 3 دن کا سفر کر کے آئے, اور انہوں نے راستے میں آ کے ملے اور انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا فیصلہ کیا ہے, دنیا کے حوالے سے ان لوگوں کے منہ نہ لگیں, ان لوگوں نے آپ کا خیال کوئی نہیں کرنا, نہ آپ کی شان کا, نہ آپ کے نسب کا, نہ آپ کی دینداری کا, نہ آپ کی گھر والوں کی حیا کرنی, تو اپنے آپ کو ان کے سپرد نہ کریں. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے یہ اہم سمجھتے تھے کہ میں ایک نااہل شخص کو حکومت دے دوں جبکہ مجھے حکومت بنانے کی اور مجھے عمارت اسلامیہ کو بچانے کی پیشکش ہو رہی ہے, اور میرے پاس ایک موقع ہے کہ میں ایسے نااہل شخص سے مسلمانوں کو اور ان کی جو ریاست ہے اس کو بچا لوں. تو پھر میں یہ
اس قدم پہ میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ جب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ خلیفہ بنے اور آپ اسلام کو جو ہے اسلام کی حکومت کی اور سلطنت کی اور لوگوں کے معاملات کی اور لوگوں کے اعمال کی اور عقائد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں، تو پھر میں میرے پاس کیا عذر ہے کہ میں بیٹھا رہوں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی دلیری کا، بڑی بہادری کا، بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بے شک حالات مشکل ہیں لیکن مجھے اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، خلافت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کی مستقبل کے لیے اور مسلمانوں کے کردار اور مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اور ان کے سامنے تھا کہ کتنے مشکل حالات ہیں۔ تو سفر شروع ہو گیا۔ اب راستے سے جب عمر بن سعد کا وہ نمائندہ آیا اور اس نے آ کے بتایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کا پیغام اور ان کی وصیت میں آپ تک لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ان کے حوالے اپنے آپ کو نہ کریں، ان کی آس پہ، ان کے بھروسے پہ آپ مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑیں۔ اب جب یہ پیغام ملا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ کوفہ والوں کے جتنے دعوے تھے اور ان کے جو جتنے وہ خطوط تھے وہ سب جھوٹ تھا، وہ سب فریب تھا، وہ سب کیا بھی کہہ لیں نا، گیدڑ بپکیوں کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، یعنی گیدڑ جو ہوتا ہے نا شروع میں بڑی آوازیں لگاتا ہے لیکن جیسے ہی اس کی طرف پتھر اٹھا کے رخ کرو بھاگ جاتے ہیں۔ تو یعنی ان لوگوں نے پہلے اتنی باتیں اور نعرے اور خط اور یہ اور وہ اور بیت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور ایسے بھاگے وہاں سے جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، حالانکہ خود محاصرہ کیا ہوا تھا، تو ایسے بے وفا لوگ۔ تو جب ان کے سامنے یہ ساری صورتحال آئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کہا کہ اس طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کی یہ وصیت ہم تک بھیجی گئی ہے، تو اب بتائیں کیا کریں؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ سفر شروع ہو چکا تھا اور امام جو مسلم بن عقیل تھے وہ شہید ہو چکے تھے، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے والد کے خون کا جا کے بدلہ لیں، بجائے اس کے کہ اب ہم واپس جائیں، ہمیں تو ہمارے تو والد گئے، تو اب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد کا بدلہ لیا جائے اور ہم جا کے ان سے خلافت چھینے۔ اب حالات سارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ چکے تھے، مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے لشکر لے کے تو نکلے نہیں تھے، نہ اس طرح کے حالات تھے، لیکن ان کو امید دلائی تھی کوفہ والوں نے بدہدی کر دی تھی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، دلیری، بہادری دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے آپ کو میں ایک سیرت سے ایک ریفرنس دیتا ہوں تاکہ ہمیں معاملے کو سمجھ آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے تھا ویسے تھا، جذباتی تھا، لیکن سیرت میں ہمیں اس کی ایک مثال ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اندر ایک خواب آیا، اور یہ خواب آیا جی 6 ہجری کے شروع میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خبر پہنچی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ انہوں نے یہ وصیت کی ہے کہ آپ لوگ کوفہ نہ آئیں، کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے اور انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ اب آپ کے لیے نہیں آئیں گے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تو آپ کچھ بھی اب استقبال نہیں کریں گے، وہ ڈر گئے۔ تو اس وقت میں گزارش ہی کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح حدیبیہ کا جو موقع ہے نا، اس سے پہلے عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے، احرام باندھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے بھی احرام باندھا، اور جنگ کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور آپ حضرات عمرے کے لیے آ رہے تھے۔ راستے میں مکہ کے قریب ایک جگہ پہ وہ مشرکین نے روک دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کدھر آ رہے ہیں، ہماری تو بھی جنگ ہوئی ہے 1-2 سال پہلے، ہم تو آپ کو بالکل نہیں آنے دیں گے مکہ میں، نہ عمرہ کرنے دیں گے، نہ طواف کرنے دیں گے۔ تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ مکرمہ میں گفتگو کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کہ آپ جا کے ان سے معاملہ طے کریں، اور ایک افواہ اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع کے اوپر اب مسلمانوں کی جنگ کی تیاری نہیں تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کیا کہ اس بیعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ بیعت کیا لی کہ اب ہم تو عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کے ہی جائیں گے۔ تو تیاری نہیں تھی، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیا اور انہوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ ہم اس طرح سے جو شہادت کا بدلہ ہے وہ لے کے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم تو اب چاہتے ہیں کہ ہمارے باپ کے خون کا بدلہ لیا جائے، کہ انہوں نے ہمیں بلا کے شہید کروا دیے اور اب ہم واپس لوٹ جائیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے ان کو پہلے بھیجا تھا اور یہ خطرے میں ڈالا تھا،
اور ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھی جائیں گے کوفہ، تو اب دیکھتے ہیں آگے جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ راستے میں فرزدق ایک بڑا مشہور شاعر تھا اس دور کا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، وہ ملا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عراق سے آ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا حال ہے ان کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، تو آپ نہ جائیں۔ تو اب حضرت عبداللہ بن عباس نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے، حضرت ابو سعید الخدری نے، ان سب نے تو فردن فردن آ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اسپیسیفائی کر کے اور پوائنٹ آؤٹ کر کے بلایا جا رہا تھا اسلام کی حفاظت کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے، اور یہ ساری باتیں کی جا رہی تھیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ چلے میں جا کے وہاں جا کے حالات دیکھتا ہوں۔ پھر راستے میں یہ خبر ملی تو آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہاں جب عبید اللہ بن زیاد کو پتہ لگا کہ امام حسین اپنے خاندان والوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ابھی کوئی لشکر تو نہیں تھا، 72 افراد اہل بیت کے تھے اور چند لوگ اس کے علاوہ تھے ساتھ ان کے، تو اس نے حر بن یزید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ اس نے حر بن یزید کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا، اور 1000 بندوں کا، یعنی اب یہ 100 کے قریب لوگ ہیں، اور 1000 بندوں کا لشکر بھیجا، اور ان کو یہ کہا کہ آپ ان کو کوفہ پہنچنے سے روکیں، اور ساتھ میں پیچھے سے ایک اور لشکر آیا عمر بن سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں، یہ 4000 لوگوں کا لشکر تھا، اور اس کو بھی یہ پیغام دیا کہ آپ نے جا کے حر بن یزید کے لشکر کے ساتھ مل جانا ہے اور ان کو آگے کوفہ نہیں پہنچنے دینا۔ جب راستے میں راستہ روک لیا گیا اور صبح کے وقت جب یہ لوگ پہنچے اور پتہ لگا سامنے آ کے لشکر کھڑا ہو گیا اور اس نے راستہ روک لیا، تو امام حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا گیا کہ یہ کربلا کی جگہ ہے، کہ کرب و بلا، تو نام ہی میں کرب بھی ہے اور بلا بھی، آزمائش بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ بہرحال انہیں سمجھ آ گئی کہ اب معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ تم لوگ کس کے خلاف نکلے ہو؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، اور اس وقت زمین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اور کوئی بیٹا دنیا میں موجود نہیں ہے، میں اکیلا نواسا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کے خلاف ہی نکل آئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے تھوڑی ترغیب دی، کچھ لوگوں کے دل پہ بات ہوئی، اثر کی، اور جو پہلا لشکر آیا تھا اس کا جو سپہ سالار تھا حر بن یزید التمیمی، وہ آ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ چند لوگ اور بھی آئے، اور لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے سپہ سالار ہو، تم ادھر کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کے مقابلے میں جہنم کو کبھی ترجیح نہیں دوں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کو کبھی ترجیح نہیں دوں گا، تو میں ان کے ساتھ ہوں، کا دفاع کروں۔ تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے تو اس طرح تو تمہیں بیعت نہیں کروں گا یزید کی، 3 آپشنز ہیں، یا تو مجھے شام جانے دو، میں خود جا کے ملتا ہوں یزید سے، یا پھر مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو جہاں میرا گھر ہے، اور یا پھر مجھے کسی مسلمانوں کی آبادی میں جانے دو، یہاں اس طرح صحرا کے اندر تم روک کے مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ میرے سے زبردستی تو بیعت لے نہیں سکتے، اس کام کے لیے تو میں نکلا نہیں تھا کام کرنا سے۔ تو یہ تینوں شرائط جا کے عبید اللہ کو پیش کی گئی، اس کو بتایا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قائل بھی ہو گیا، اس کو لگا کہ معقول شرائط ہیں، ان میں سے جو چاہیں کر لیں، لیکن اس کے ساتھ بیٹھا تھا شمر بن ذوالجشن، یہ خبیث ملعون جو تھا نا، یہ بہت ہی متکبر تھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، ابھی تو موقع ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایسے جانے دیں، اس کو آپ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے یزید کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ساری باتیں سن کے جو وہ عبید اللہ بن زیاد بھی تڑ گیا، وہ بھی تکبر میں آ گیا، اس نے کہا ہاں نہیں، کوئی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے ہی ہاتھ پہ یزید کی بیعت کریں، نہ ہم واپس جانے دیں گے، نہ شام یزید کے پاس جانے دیں گے، نہ مسلمانوں کی کسی آبادی کے پاس جانے دیں گے، بس یہ یہاں پہ ہی بھوکے پیاسے رہیں گے، اور جب تک بیعت نہیں کریں گے یہاں ہی رہیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں گے ان کے ساتھ کیا کریں۔ پھر وہ پورا دن، ایک دن پہلے یہاں پہ پڑا ہو چکا تھا، یہ دوسرا دن تھا، انہوں نے ایسے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کی یہ شرائط بھی منظور نہیں ہے۔
پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو مجھے ایک رات سوچنے کا موقع دو. ایک رات سوچنے کا وقت لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اپنے گھر والوں کو آ کے بتایا، اپنے ساتھیوں کو آ کے بتایا کہ میں تو یہ رات لے کے آیا ہوں عبادت کے لیے، اور میں ابھی چراغ بجھا دوں گا، تم میں سے جس نے چاہنا ہے چلے جاؤ واپس، جو چاہتا ہے وہ مدینہ منورہ نکلنا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، میری طرف سے اس کو کوئی شکایت نہیں، میں اس سے بالکل ناراض نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت یہاں پہ اس طرح سے یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. ایک تو اس کی سمعہ اچھی نہیں ہے، اس کے حوالے سے جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں وہ درست نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بنے. دوسرا کہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ تو میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، یہ تو اتنا جو ہم نے سفر کیا ہے اور جو ہم سے مسلمانوں کو امیدیں ہیں اس کے خلاف ہے. تو انہوں نے تو ساری رات اپنی عبادت میں گزاری، اور یہ جو دن وہاں گزرا تھا اس میں بھی عصر اور ظہر کی نماز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی، اور پورا یہ جو لشکر تھا 5000 کا، یزید کا جو بھیجا وہ لشکر تھا، عبید اللہ بن زیاد کا جو بھیجا وہ لشکر تھا، ان سب نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی. اور یہ دن گزرنے کے بعد، یہ رات گزرنے کے بعد پھر انہوں نے حدیثوں نے حملہ شروع کیا، ایک ایک کر کے سارے مرد شہید ہو گئے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، ان کے بچوں کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو، حضرت حسن کے بیٹوں کو، اور اہل بیت کے 72 لوگ شہید ہوئے. ایک بچہ صرف زین العابدین جو بیمار تھے، جو خیمے میں ہی تھے، جو نہیں آ پائے تھے، شدید بیمار تھے، ان کے علاوہ باقی سب بچوں کو شہید کر دیا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے وہ جسم سے جدا کر دیا، اور اس کو نیزے پہ چڑھا کے یہ لوگ عبید اللہ بن زیاد خبیث کے پاس لے کے گئے، اور بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے، بڑا ظلم کیا. اور اس حوالے سے بہت ساری روایات تو شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو صحیح روایات میں صحیح سند سے ثابت ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ آپ صحرا میں کھڑے ہیں اور آپ کے کپڑوں اور بالوں پہ مٹی ہے، یعنی آپ غبار آلود ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور آپ اس کو ہلا رہے ہیں، اور اس کو تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کی کہ حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کربلا سے اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کا خون اکٹھا کر رہا ہوں. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے جنوں کے نوحے کی آواز سنی ہے سیدنا حسین اور ان کے گھر. ہاں جی عبداللہ، خلاص عبداللہ الحمد لله السلامة. ايوه عبدالله فين رحت يعني؟ والله يبع المدينة والله جس کا مائک کو آف کر لیں. هذا مجلس ما خرج صح؟ موضوع خرج. اچھا جی، تو اس طرح سے پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ اس طرح سے لے جایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس. اس نے بھی بڑی بدتمیزی کی، ابھی بھی صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ہونٹوں پہ چھڑی ماری اور یعنی بے حرمتی کی. اور ادھر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جو بزرگ صحابی تھے، ان کی آنکھیں گر چکی تھیں آنکھوں کے اوپر، اور کمر چڑی ہو چکی تھی، داڑھی بال سفید ہو چکے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بڑے جوش میں کہا کہ دفع کر اپنی چھڑی کو ہٹا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان ہونٹوں کو پیار کرتے دیکھا، انہوں نے کیا ظلم کیا ہے. اور پھر وہ ایسا خبیث تھا، ایسا وہ لعنتی تھا کہ اس نے جب بھیجا نا ان جو خواتین تھیں جو اہل بیت کی، اور اس قافلے کی جو خواتین تھیں ان کو، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزید کی طرف بھیجا، یہاں سے یزید کی طرف بھیجا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک میں، اس خبیث نے کہا کہ آگے والے اونٹ کے اوپر یہ سر رکھنا تاکہ یہ بچے پیچھے سے دیکھتے جائیں نا. ایسا وہ بدگماش آدمی تھا، خبیث آدمی تھا. خیر یزید نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اتنے بڑے ظلم کے اوپر اس نے نہ کسی کو معزول کیا، نہ کسی کو سزا دی، نہ اس کے اوپر شرمندہ ہوا. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مجرم نہیں ہے. تو
یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو مناسب ہوگا وہ کرے گا. تو یہ سانحہ تھا، واقعہ تھا جس نے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری امت اس پہ شرمندہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بے یار و مددگار مسلمانوں ہی کی سلطنت میں مسلمانوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے، علماء گو لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے، شہید کیے گئے بے دردی کے ساتھ، بھوکے پیاسے. تو یہ بڑا ظلم تھا جو ہوا. اچھا، اب یہ ظلم کرنے والوں نے تو ظلم کیا، ان حضرات کی شان میں یہ سعادت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے اعلیٰ منصب پہ فائز کرنا تھا، جنت کا سردار بنانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے خون کو اس دین کی. اچھا، اب اگر یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ نہ کرتے، یہ جرأت مندانہ قدم نہ اٹھاتے، تو کبھی بھی تاریخ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید میں فرق نہ کر پاتی. کبھی بھی یہ نہ سمجھ پاتے لوگ کہ عظیمت کا راستہ کیا ہے. اور دین، باتیں تو سارے کرتے ہیں نا، ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. دین کو کئی دفعہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، کئی دفعہ آپ کو حق اور باطل کو بیان کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، گھر بھی لٹانا پڑتا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بڑی عالی ہمت لوگوں سے ایسا کام کرتا ہے. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو. اور چونکہ ان کے لیے جنت کے وہ علی مقام اللہ نے لکھے ہوئے تھے جہاں تک وہ بغیر قربانی کے تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی جسٹیفائی کر دیا. اب قیامت تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنت کے سردار کیوں ہیں. وہ اس لیے ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں اس طرح سے دین کے مطابق گزری اور اس طرح سے انہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال، گھر بار سب لٹا دی. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے. اور اللہ مسلمانوں کو اب اس قربانی کے سبق کیا ہیں، ہمیں اس سے کیا سیکھنا چاہیے. دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نا اہل سمجھتے تھے یزید کو؟ کیونکہ اس کے اوپر ایلیگیشن تھی بے نمازی ہونے کی اور شرابی کبابی ہونے کی. تو اب کیا کسی مسلمان کو، کسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی بے نمازی اور بد کردار انسان کو اپنا لیڈر بنائے، جس کو نہ دین کی پرواہ ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پرواہ ہے، نہ اس کی تعلیمات کی پرواہ ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے. تو مسلمانوں کو اب اپنے رویے کے اندر یہ ایک کسوٹی اور یہ ایک کرائٹیریا متعین کرنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے رسول کا وفادار ہوں، اگر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، تو پھر میرے پیشوا ایسے نہ ہوں جو دین کے دشمن ہیں، جو دین بیزار ہیں، جو لبرل ہیں، جو سیکولر ہیں، جو بے دین ہیں، جو دین کا نام نہیں لیتے، جو دین کے خلاف قوانین بناتے ہیں. میں ایسے بندے کو کسی بھی سیاسی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی اپنا پیشوا نہیں مان سکتا. اسی طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جان دیتے ہوئے بھی نماز کا اہتمام کیا. آخری رات جب انہوں نے لی تو انہوں نے کہا کہ انی احب ان اصلی علی ربی، یہ رات تو میں نے اپنے رب کی نماز پڑھنے کے لیے لی ہے، یہ تو میں نے تہجد پڑھنے کے لیے لی ہے کہ میرے پاس اب یہ اتنا ہی موقع رہ گیا ہے عبادت کرنے کا. ساری زندگی عبادت میں گزری، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی کوششوں میں گزری، دین کی نشر و اشاعت میں گزری، عبادات کے اندر گزری. اور انہیں جب آخری موقع ملا تو انہوں نے اس کے لیے اس میں بھی وہی کام کیا. تو یہ اب وقت بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتانا چاہیے. میں شیخ کو یہ بتائیں لوگوں کو، جب بھی ہمیں موقع ملے ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی، دین جس کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانیاں دی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قربانیاں دی. تو اب ہم ان کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایسا تو نہ ہو کہ اب ہم توحید کو ہی چھوڑ دیں. یعنی بڑی واضح یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، نہ صحابہ کو دیے، نہ اہل بیت کو دیے، نہ فرشتوں کو دیے، نہ کسی اور کو دیے، نہ اولیاء کو دیے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا ماننا، کسی کو مشکل کشا ماننا، یہ اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے. یہ بہت واضح بات ہے جو قرآن پاک میں آپ بارہا پڑھ چکے ہوں گے، اور آپ کو قرآن پاک میں درجنوں آیتیں ملیں گی اس موضوع پہ. یہ سمجھائیں ان آیتوں کے ذریعے کہ بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس اہل بیت کو مانتے ہو، جن صحابہ کو مانتے ہو، جن اولیاء کو مانتے ہو، ان کے دین کی بنیاد تو دیکھو. اللہ نے کسی کو حاجت روا مشکل کشا اپنے علاوہ نہیں بنایا، تو کیوں مانتے ہو؟ دوسرے
اللہ نے کہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی. کیا عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو سکتی ہے. تو ان کو سمجھائیے کہ دعا عبادت ہے. دعا عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. تو وہ کسی اور سے دعا نہ مانگیں، نہ اہل بیت سے مانگیں، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، نہ صحابہ سے مانگیں، نہ اولیاء سے مانگیں. کسی سے دعا نہ مانگیں. دعا عبادت ہے. اللہ سے مانگنی ہے اور کسی اور سے مانگنا شرک ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے دعا نہیں کی جا سکتی، شرک ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں مانگی جا سکتی، یہ بھی شرک ہے. تو یہ بات سمجھائیں. اور ہاں، ان حضرات کی محبت ہو، ان کا ادب احترام ہو، ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہو، یہ نیک اعمال ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی جا سکتی. لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے دعا مانگی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم تو دراصل ان کے ذریعے سے مانگ رہے ہیں یا وہ لے کے ہمیں دیں گے. یہ ساری وہی کہانیاں ہیں جو مشرکین مکہ کی کہانیاں تھیں. تو یہ باتیں، بنیادی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میرا خیال ہے ہماری آخری کلاس ہے. میری طرف سے جو بھی کمی بیشی ہوئی ہے اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اس کا ہمیں فائدہ ہو، اور ہم مزید جڑ جائیں سیرت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، تاکہ ہم صحیح طور پر ان چیزوں کو سیکھ کے اس سے اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں اور اس کے ذریعے ہم باقی لوگوں تک بھی دین کا پیغام پہنچا سکیں.